نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ امام حسین سے نماز کہہ رہی ہے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ اور پدر کی جائے ولادت سے عشق کتنا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق کتنا ہے، وہ حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، اور وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے، اور بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ اور شیخ ملاحظہ فرمائیے گا، ماتمیوں کے لیے یہ بیت نظر ہے کہ دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے، اور کسی جوان ستارے وہیں سے پھوٹیں گے، حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے۔ اور تمام مومنین کی دعا یہ کہ وہ در بطول کے دشمن جہاں بھی رہتے ہیں، در بطول کے دشمن جہاں بھی رہتے ہیں، وہاں پہ آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے، وہاں پہ آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ میں انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں قبلہ جناب اچھا غلام حور حسین شبیری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، پلیز آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اور وہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ صلوات ہماری مجالس کی رونق ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ صلوات سے ہماری زبانوں کو پاکیزگی ملتی ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیات والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. ظہور امام زمان کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں. واللعنة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العلي العظيم. قائد امام سبط رسول خدا حسین، عالم خطیب ابن علی مرتضی حسین، صادق مشیر حجت خالق ولی وسیع، دانا کریم مرد یہ رب علا حسین. امام حسین کی ذات پہ سب مل کر صلوات پڑھیں. خلاق کائنات کی عظیم کتاب جو کتاب ہدایت ہے، اور اس نے انسان کی خلقت کا جب تذکرہ فرمایا تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے رستے کی طرف، سبیل کی طرف. اب یہ انسان بھی ہے کہ چاہے کہ اس پہ شکر ادا کرے یا اس پہ کفران نعمت کرے. اس ذات نے انسان کے لیے ہدایت کچھ ایسا سامان فراہم کیا کہ ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جو خود یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی خشک و تر ایسی شے نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. اور اس نے کتاب کو کتاب مبین بنایا، اور اس کتاب کے ساتھ کتاب کے معلم کو امام مبین بنایا. واہ واہ سبحان اللہ. جہاں اس نے کتاب کو واضح بنایا ہے، مبین کہتے ہیں کہ جو بیان کرنے والی ہو، جو خود اپنے آپ کو خود بیان کرے. تو جب کتاب مبین ہے، ایک واضح کتاب ہے، تو اس واضح کتاب کو بیان کرنے والے بھی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو خود امام مبین ہو. تو عزیزان گرامی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب نے انسان کی ہدایت کے لیے سامان جب فراہم کیا ہے تو انسان کو ایک رستے کی طرف ہدایت کی ہے. انا ہدیناہ السبیل. سبیل ایک راستے کو کہتے ہیں، سبل کئی رستوں کو کہتے ہیں. اللہ کی ذات نے کئی رستوں کی طرف ہدایت نہیں کی ہے، بلکہ ایک ہی رستے کی طرف ہدایت کی ہے. چاہے 72 فرقے کیوں نہ ہو، ان فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ ہے کہ جس کی طرف اللہ نے ہدایت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ کی ذات یہ نہیں فرما رہی ہے جو بھی رستہ جس طرف سے بھی آئے وہ ہم تک پہنچنے والا ہے، بلکہ وہ یہ فرما رہی ہے کہ ہم انسان کو ایک رستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. جب رستہ ایک ہے عزیزان گرامی، تو اس رستے کی طرف ہدایت کرنے والے بھی ایک ہی جیسے ہونے چاہیے، جو اس کتاب کے ساتھ کچھ ایسی مطابقت رکھتے ہو کہ ان دونوں میں کہیں پہ اختلاف نہ پایا جاتا ہو. واہ 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 سبحان اللہ. یہ دونوں ایک رستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کتاب ایک رستے کی طرف ہدایت کر رہی ہو، امام کسی اور رستے کی طرف ہدایت کر رہا ہو.
بلکہ اگر یہ کتاب کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم ہر روز سورہ فاتحہ میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ، ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں پروردگارا مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، تو کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو خود اپنے متعلق یہ ارشاد فرماتی ہے انا الصراط المستقیم، میں وہ سیدھا راستہ ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا مسلک نہیں ہے کہ جس کا امام خود یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں صراط مستقیم ہوں۔ میں اس امام کی امامت کا قائل ہوں جو خود اپنی زبان سے کہے کہ اگر صراط مستقیم کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں علی صراط مستقیم ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو ایک رستے کی طرف ہدایت کی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور آج متاسفانہ انسانیت اتنی گر چکی، انسانیت کے گراف اتنا گر چکا ہے کہ ان ممالک میں کہ جہاں پر مردوں کی کمی ہو رہی ہے، جن ممالک میں یہ رذالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جن ممالک میں شادیاں کم ہو رہی ہیں، جن ممالک میں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ رک رہا ہے، یہ قرآن کریم نے کہا ہے نا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، اے پیغمبر تم نماز پڑھو اور قربانی دو، ان شانئک هو الابتر، یہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ میں ایک دن کینیڈا فلائٹ میں بیٹھا، مجالس کے لیے جا رہا تھا، تو ایئر ہوسٹس نے فلائٹ کو دیکھنے کے بعد، سارے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ویئر آر دا چلڈرن، وی ڈونٹ ہیو اینی چائلڈ ان آور فلائٹ۔ تو وہاں سے مجھے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ سمجھ آیا کہ اللہ کی ذات جو فرما رہی ہے ان شانئک هو الابتر، جو بھی قرآن کے ساتھ دشمنی کرے گا، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرے گا، وہ ابتر ہوگا۔ یہ ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں اوتر، اسی کو عربی نے ابتر کہا ہے۔ اوتر کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ ابتر ہے۔ آج یہ ابتر قوم اس قرآن کو اس لیے جلاتی ہے چونکہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ ایک ہی کتاب ہے کہ جو کائنات میں اس وقت اپنی حقانیت کو خود منوا رہی ہے۔ یہ اس کتاب کا دعویٰ ہے انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین چراغ ہدایت ہے۔ آج دیکھیں ایک ہی مقام پہ کہ جو حرم امام حسین ہے، جہاں پر محرم کے آغاز میں انہوں نے پرچم امام حسین کو بلند کیا تو ساتھ قرآن کو بلند کیا ہے۔ یہ ایک مکتب ہے جو دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم پرچم امام حسین کو بلند کرتے ہیں تو ساتھ قرآن کو بلند کرتے ہیں تاکہ قرآن کی عظمت کو دنیا والوں تک پہنچایا جا سکے۔ آج آپ نے دیکھا ان ممالک میں قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آخر قرآن کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ قرآن کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ قرآن کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کریم اس وقت وہ کتاب ہے کہ جو انہی کے ممالک میں کتنے ہی لوگ اس قرآن پہ ایمان لا رہے ہیں، اور ہر روز اسلام کی طرف لوگوں کے آنے کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ اگر گوگل کر کے دیکھیں تو مسٹر گوگل بھی آپ کو یہ کہے گا the most popular religion in this world is Islam۔ تو چونکہ اسلام دن بدن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن کریم نے یہ خود فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق
وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ ایسا دین ہے کہ سارے دینوں پہ غالب آ جانے والا ہے۔ آج نظر نہیں آ رہا، چرچ بند ہو چکے ہیں جی، یہودی اس وقت اپنے دین سے بیزار ہے، لیکن آئیے دیکھیں مجالس امام حسین میں کس طرح لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں۔ آؤ دیکھو کس طرح سے آج جوان اسلام کی طرف رخ کر رہا ہے۔ آؤ ذرا اربعین کی طرف چل کے دیکھو، ایک ہی چراغ ہدایت ہے کہ دنیا کی اس تاریکیوں میں سے ہر تاریکیوں کو پھاڑتے ہوئے لوگ حرم امام حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف مسلمان نہیں ہے، یہ صرف شیعہ نہیں ہے، اس میں ہندو بھی شامل ہے، اس میں سکھ بھی شامل ہے، اس میں عیسائی بھی شامل ہے، اس میں یہودی بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ جب جتنے بھی اندھیرے بڑھتے چلے جائیں تو اندھیروں میں اگر کسی جگہ چراغ جلا دیا جائے تو فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ چراغ کے پیچھے نکلتا ہے۔ کبھی تاریکی میں آپ کا یہ کبھی آپ نے امتحان کیا اپنا، جب بہت زیادہ تاریکی پھیل جائے تو کہیں پہ جہاں پر بھی ایک چھوٹا سا چراغ نظر آئے، یہ جو لوگ پہاڑیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے۔ میں کسی زمانے میں ایک پہاڑی علاقے میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر رواج یہ تھا کہ وہ رات کو یہ لالٹین، جو کس زمانے میں جس کو چراغ کہتے ہیں، یہ لالٹین بلند کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس جگہ مجلس ہونے والی ہے۔ گزشتہ زمانے میں تاریخ میں ہی ملتا ہے کہ ہمارے مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ گھر ایک مہمان خانہ ہوتا تھا۔ آج کل تو ہم مہمانوں سے بیزار ہوتے ہیں جی، ایک مہمان خانہ ہوتا تھا۔ مہمان خانے کے اوپر جیسے ہم آج علم لگاتے ہیں نا، ویسے اس مہمان خانے کے اوپر ایک چراغ لگایا جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے آنے والا، اس لیے امام حسن کو کریم کہا جاتا ہے، جس کا دروازہ مہمانوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ رات کو آئے، دن کو آئے، دن کو آئے تو علم موجود ہے، رات کو آئے تو اگر اس کو پتہ نہ چلے تو عزیزان گرامی اس گھر کے اوپر چراغ موجود ہے، ہر آنے والے کو دور سے پتہ چل جاتا تھا زہرا کے لال کا گھر کون سا ہے۔ تو رات پہ آ کے لوگ مہمان کے طور پر بیٹھتے تھے، یہ چراغ جلایا جاتا تھا تاکہ اس روشنی سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آج کے اس تاریک دور میں جہاں پر یہ شہوت کا دور کہ جس میں تاریکی شہوت کی چھا چکی ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی کی تاریکی چھا رہی ہے، جہاں پر یہ انسانوں کا آپس میں میل ملاپ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، یہ قوم لوط پھر دوبارہ پیدا ہو گئی۔ اللہ کی ذات نے ایک مدت پہلے قوم لوط کا تذکرہ کیا تھا، آج یہ قوم لوط پھر دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ اس دور میں ایک ہی چراغ ہے جو انسانوں کو ہدایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ چراغ امام حسین ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لیکن یہاں پر اپنی قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ دشمن تو اس قرآن کی عظمت کو سمجھ چکا ہے۔ اگر دشمن کو اس قرآن کی عظمت کا اندازہ نہ ہوتا تو اس قرآن پہ جلاتا نہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ ہم اس قرآن کے قائل ہیں کہ جس قرآن کے امام کو اگر قتل بھی کر دیا جائے اور سر کو نیزے پہ بلند کر دیا جائے تو ہمارے مولا نیزے پہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔
لیکن چونکہ ہمارا رابطہ قرآن سے کٹ گیا، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے. جیسے گزشتہ زمانے میں دشمن امام حسین کی قدر کو سمجھ چکا تھا تو اس نے امام حسین کو اپنے لڑکے میں لے کر قتل کرنا چاہا، کہ سوچا کہ یہ تاریخ ختم کر دی جائے. ویسے ہی آج کے زمانے میں دشمن اس قرآن کی عظمت کو سمجھ چکا ہے، لیکن میں اور آپ اس کی عظمت سے واقف نہیں ہیں. ہم دور ہیں قرآن سے. ہماری محافل میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. جبکہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. دو چیزیں زینت ہے، نور ہے، ایک گھر کے لیے، ایک مجلس کے لیے. گھر کے لیے کہا گیا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں میں روشنی لانا چاہتے ہو تو لائٹوں سے روشنی نہیں آتی. جتنی زیادہ آپ لائٹیں لگاتے چلے جائیں ڈپریشن بڑھتا چلا جائے گا، پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن ایک ایسی روشنی ہے کہ جو دلوں کو روشن کرتی ہے، دماغ کو روشن کرتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو. گھر روشن ہوتے ہیں. کبھی باپ بلند آواز سے قرآن پڑھے. قرآن کو پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھو تاکہ تمہارے بچے بھی قرآن سنیں اور ان میں بھی قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو. سارے مل بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. ایک ہے گھروں کی رونق، ایک ہے مجلس کی رونق. فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو اگر زینت دینا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ زینت دو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی علی محمد. لہذا میرے عزیزو، ہمارے ان ممالک میں جہاں آج زندگی بسر کر رہے ہیں، کئی مرتبہ سویڈن میں، ہالینڈ میں قرآن کریم کو جلایا گیا. اگر زمانے کے امام جو پردہ غیب میں موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ قرآن جلتا ہوگا تو زمانے کے امام کا دل بھی جلتا ہوگا. حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرے تو وہ ایک نسخہ بتاتے تھے جو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. فرماتے تھے اگر چاہتے ہو زمانے کے امام کی زیارت کرو تو قرآن کریم کو کھول لیا کرو، قرآن کریم کی طرف دیکھتے چلے جاؤ. جتنا قرآن کی طرف دیکھو گے امام زمانہ کی زیارت ہوتی رہے گی. اس لیے کہ اہل بیت یہ فرماتے ہیں انا ناطق القرآن. مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا ناطق القرآن. مجھے اگر جاننا چاہتے ہو تو میں بولتا قرآن ہوں. ایک وہ ذات ہے جو بولتا قرآن ہے. بولتے قرآن کو دیکھنا چاہو تو سامت قرآن کو دیکھ لو، اور اگر سامت قرآن کو دیکھنا چاہو ناطق قرآن کو دیکھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دونوں ایک دوسرے کی عکاسی کرتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارے گھروں میں قرآن کریم تاکچوں میں پڑا ہوتا ہے، اوپر کی الماری میں پڑا ہوتا ہے. جب کوئی مر جائے تو پھر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. ارے عزیزو، قرآن کریم مردوں کے لیے نہیں،
قرآن کریم زندہ لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے، ہدن للمتقین ہے، ہدن للاموات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فاتحہ خوانی کے لیے قرآن نہیں ہے، اس قرآن کو فاتحہ خوانی کے لیے استعمال نہیں کرو۔ جی یقیناً قرآن کریم پڑھا جائے تو ہمارے مردوں کو ثواب ضرور پہنچتا ہے، لیکن ثواب اس وقت پہنچتا ہے کہ پہلے مجھے ثواب ملے تو میں کسی کو ایصال کروں گا۔ واہ واہ واہ، کیا کہہ رہا؟ سبحان اللہ۔ اگر مجھے ثواب نہ ملے تو ایصال، آپ کہتے ہیں ایصال ثواب، مجلس ایصال ثواب، جتنا قرآن پڑھا اس کو ہم ایصال کرنا چاہتے ہیں، یعنی پہنچانا، کسی چیز کو پہنچانا۔ اگر کوئی چیز آپ تک پہنچے ہی نہیں تو آپ کسی کو پہنچائیں گے کیسے؟ پہلے خود اس قرآن تک پہنچو تاکہ اس قرآن کو کسی تک پہنچا سکو۔ پہلے قرآن تک پہنچنے کی کوشش کرو، اپنی نسلوں کو قرآن کریم کے ساتھ آشنا کرو تاکہ درد قرآن پیدا ہو۔ ماشاءاللہ۔ آج ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، ہم پریشان نہیں ہوئے، قرآن جل گیا، کوئی پریشانی نہیں۔ ابھی تیسری بار ہے یہ لعین عیسی سویڈن میں مسلسل قرآن کریم کو جلا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تاکہ دشمن کو یہ جواب دیا جا سکے تم جلاؤ گے ہم اس کو اٹھائیں گے، تم جلاؤ گے ہمارے بچے کچھ ایسے بچے بنیں گے کہ جن کے متعلق خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب، اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور وہ جوان ہو، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ وجسمہ، جانتے ہیں اگر جوانی میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خود میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی جوانی کے عالم میں قرآن کریم کی تلاوت کرے تو قرآن اس کے خون کے ساتھ مل جائے گا، اس کے جسم کے ساتھ مل جائے گا۔ اختلط القرآن بلحمہ، اس کے گوشت کے ساتھ، بدمہ، اس کے خون میں قرآن اس کی رگوں میں دوڑنے لگے گا۔ لہذا آج قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اشیاء اہل بیت، ماہ محرم الحرام ہے، آئیے اس مہینے میں سید الشہداء کے ساتھ ایک عہد کریں کہ ہم اس قرآن کی عظمت کو دوبالا کریں گے، اپنے گھروں میں قرآن کریم کو بلند کریں گے۔ اگر کوئی قرآن ابھی تک نہیں سیکھ سکا ہے، آن لائن کتنے ذرائع موجود ہیں، کتنے ٹیچرز موجود ہیں۔ آج کے زمانے میں کسی کے پاس کوئی بہانہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں قرآن کریم نہیں سیکھ سکا ہوں، آج کوئی بہانہ نہیں۔ آج قرآن سیکھنے کے لیے ہر قسم کی دلیل موجود ہے، اور خدا نے یہ ساری حجتیں انسان کے لیے اس لیے تمام کر دی ہے۔ یوٹیوب پہ قرآن موجود ہے، دوسری سائٹس پہ قرآن موجود ہے، قرآن کی سائٹس موجود ہے، قرآن کے قاری موجود ہے۔ کسی زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے شیعہ کے پاس قاری موجود نہیں ہے، لیکن مکتب آل محمد نے کچھ ایسا جواب دیا کہ ہمارے بچوں نے جب قرات کر کے دکھائی تو ہزاروں کی تعداد میں آل محمد کے چاہنے والے قاری پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج دنیا کو جواب دیا گیا۔ یہی جواب ہمیں مغربی دنیا میں دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے یہاں پر بھی قاری پیدا ہوں، حافظ پیدا ہوں، قرآن کے ساتھ آشنا، قرآن کی معرفت رکھنے والے، قرآن کے ساتھ گفتگو کرنے والے۔ ایک مرتبہ سب مل کے صلوات پڑھ لیں۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت فطری ہدایت ہے، تکوینی ہدایت ہے۔ تکوین کہتے ہیں کہ جس وقت انسان جس کے ساتھ اس کی ذات کو بنایا گیا ہے، یعنی انسان کی خلقت، انسان کا بنانا، اللہ نے ایک ہدایت انسان کو کی ہے،
اس کی ابتدا کے ساتھ، اس کی فطرت کے ساتھ اللہ نے اس کو ہدایت کی ہے. ہمیں ہدایت کی گئی کہ ہم اس دماغ جو اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کریں. لہذا یہ ہر وقت خود سوچ رہا ہوتا ہے، ہمارے کہنے پہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے. یہ جو دماغ ہے یہ ہمارے ارادے اور اختیار سے نہیں چل رہا ہوتا ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں تو آپ کا دماغ خود بخود آٹومیٹکلی، بہت سی چیزیں انسان کے وجود میں آٹومیٹک ہے. یہ باہر کی الیکٹرانک دنیا میں کئی چیزوں کو آٹومیٹک دیکھنے کے بعد ہم ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی. اس انسان کے وجود میں بھی بہت سی چیزیں آٹومیٹک ہیں. ذرا سوچیں تو صحیح، یہ دل آٹومیٹک چل رہا ہے، ہر وقت پمپ کر رہا ہے. کبھی آپ نے دل کو کہا ہے تھوڑی دیر رک جاؤ یار، کیا ہو گیا؟ ہر وقت ہی چلتے رہتے. اگر کہیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کہ رک گیا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہ خون گردش کر رہا ہے، آٹومیٹک گردش کر رہا ہے. دماغ اپنا کام انجام دے رہا ہے، ہر وقت فنکشن کر رہا ہے. جہاں جاتا ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے انسان اس پہ سوچنے میں مجبور ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فکر سوچنے میں مجبور کرتی ہے. لہذا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان لکل شیء فیہ عبرہ، دنیا کے ہر شے میں آپ کے لیے ایک درس موجود ہے. کسی چیز کو بھی دیکھیں اس میں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. چلتے ہوئے ایک آدمی گر گیا، آپ نے اس کو اٹھایا، بابا کیوں گر گئے؟ کہا بس میرا پاؤں پھسل گیا تھا. پاؤں کیوں پھسلا؟ کیونکہ میں نے جوتے غلط پہن رکھے تھے. تو آپ کو اسی سے سبق مل گیا کہ انسان کو چلنے کے لیے ٹھیک جوتے پہننے کی ضرورت ہے تاکہ کہیں گر نہ جائے. کبھی چلتے چلتے آپ نے دیکھا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جو یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے غلطی کی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو، تو مسٹیکس سے ہم لرن کرتے ہیں، وی لرن فرام مسٹیکس، جیسے کہتے ہیں وی لرن فرام مسٹیکس. جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو غلطی سے سیکھ بھی لیتے ہیں. دنیا کی ہر شے سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس انسان کو ایک ہدایت کی ہے جو فطری ہدایت ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک اور ہدایت بھی کی ہے جس کا نام ہے تشریعی ہدایت، یعنی قانونی ہدایت. لوز اینڈ لیجسلیشن کے ذریعے انسان کے ذریعے ایسے قانون نازل کیے، ایسے قانون دان نازل کیے جن کے ذریعے اس انسان کو ہدایت کی جا سکے. اور جب قانون بنایا ہے تو قانون کو ایسا قانون نہیں بنایا کہ جو فطرت کے مطابق نہ ہو، بلکہ قانون کو انسان کی فطرت کے عین مطابق بنایا. آپ حضرات سو رہے ہیں، صلوات پڑھ لیں. اس ذات نے جو بھی قانون بنایا ہے، جو ضابطہ بنایا ہے، وہ اس انسان کی فطرت کے عین مطابق بنایا. اس کی مثال بچوں کے لیے دیتا ہوں. دیکھیں، آج ہم چونکہ اس کمپیوٹر کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں، آشنا ہیں، ہمارے بچے کمپیوٹر کے ساتھ آشنا ہیں. کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. ایک اس کی مدر بورڈ ہے اور ایک سافٹ ویئر ہم اس میں انسٹال کرتے ہیں. اگر یہ سافٹ ویئر کہ جس کو ہم اس کمپیوٹر میں انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، اگر کہ یہ اس کے ساتھ کمپیٹیٹو نہ ہو، اگر یہ اس کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو، تو کیا یہ سافٹ ویئر اس کمپیوٹر میں کام کرے گا؟ مثلا ونڈوز 2000 پہ گزشتہ تو تھی، 2000 ونڈو آ گئی جی، تو آپ کے لیے ضروری ہو گیا کہ آپ سافٹ ویئر ایسا لیں کہ جو 2000 کا ہو، یا اس سے بڑھ گیا تو اس سے بہتر. اب یہ ساری چیزیں چونکہ آپ کے پاس ایک میسج آ جاتا ہے کہ آپ کو اس کو مزید آگے بڑھانا ہے، ایڈوانس کرنا ہے،
چونکہ سافٹ ویئر مزید ترقی کر چکا ہے تو آپ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں. جب انسٹال کرتے ہیں تو وہ اسی سافٹ ویئر کے عین مطابق ایک شے آپ کے اس کمپیوٹر پہ انسٹال ہو جاتی ہے. اگر یہ اس کے ساتھ ملتا نہ ہو تو اس صورت میں کبھی کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی ذات چونکہ خالق ہے انسان کی, فطرت کو بنانے والی ذات ہے, فطرت کے تقاضوں سے واقف ہے, لہذا اس ذات نے فطرت کے تقاضوں کے مطابق قانون بنایا ہے, تشریع بنائی ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی, تاکہ انسان زندگی بسر کرے. اس کو کہتے ہیں ہدایت تشریعی, یعنی انسان کی قانونی ہدایت ہے. یہ قانون اللہ کی ذات نے فرمایا کہ نماز پڑھو, نماز کے متعلق حکم دیا ہے. نماز میں سب سے بڑی عبادت ہے سجدہ. تو سائنس نے اس پہ گفتگو کرنا شروع کی, کہا یہ سجدہ ہے کیا؟ ایک انسان, آج کی سائنس یہ کہتی ہے, ایک انسان جب اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے تو یہ جتنے پریشر اس پہ ڈیویلپ ہو چکے ہوتے ہیں, سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ جب انسان کا یہ ماتھا, پیشانی سجدے میں جاتی ہے تو یہ جتنے پریشر ہیں یہ سارے آ کر اس دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ مٹی پہ کبھی اپنے سر کو رکھ لے تو اس کی وجہ سے جتنی بھی الیکٹرانکس اور الیکٹرک ویو جو ہے یہ ساری ریلیز ہو جاتی ہے. اور اگر یہ کبھی کسی خاص سمت میں, دیکھیے کتنی دقیق تحقیق ہوئی, اگر یہ کسی خاص سمت میں, اور وہ سمت بھی پوری زمین کے وسط میں ہو, اس کی طرف اگر اپنے سر کو جھکا لے تو اس کے سارے پریشر ریلیز ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی, یہی تو وجہ ہے ہمارے مکتب نے یہ کہا سجدہ کرو تو مٹی پہ سجدہ کرو, یا سجدہ کرو تو لکڑی پہ سجدہ کرو. جتنی بھی چیزیں الیکٹرانکس کو اور الیکٹرکس کو ڈیفیوز کرنے والی ہے ان ساری چیزوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. لکڑی ہاتھ میں لے لے, آپ الیکٹرک کو ہاتھ لگائیں, آپ کو الیکٹرک کبھی چوئی لگی تھی, چونکہ الیکٹرک لکڑی میں نہیں آتی تو ہمیں یہ حکم دیا گیا لکڑی پہ سجدہ کرنا. مٹی کو ہاتھ میں لے لے, آپ کسی بھی شے کو ہاتھ لگائیں الیکٹرک آپ پہ اثر نہیں کرے گی. تو جتنی چیزیں الیکٹرک کو ڈسچارج کرتی ہیں ان سب پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور پھر سجدہ بھی ایک خاص سمت میں کرنے کا حکم دیا. وہ سمت زمین کا وسط ہے اور مکہ وسط زمین پہ واقع ہے. تو اللہ کی ذات نے فطری حکم دیا ہے, اے انسان تجھ پہ اس دنیا کے بڑے پریشر ڈیولپ ہو جائیں گے. ان پریشر کی وجہ سے ڈپریشن میں جانے کے خوف ہے, خطرہ ہے, انسان ڈپریشن میں چلا جائے. آج آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے ممالک میں چلے جائیں تو آپ کو زیادہ ڈپریس لوگ نظر نہیں آئیں گے, لیکن اس ویسٹرن دنیا میں آ جائے یہاں پر لوگ بہت زیادہ مرفہ ہیں, ان کی ریفریجریٹر بھی بھرے ہوئے ہیں, ان کے پاس بڑی بہترین قسم کے صوفے بھی موجود ہیں, ان کے پاس اچھے سے اچھے میٹرس بھی موجود ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی موجود ہیں, ان کو سوشل سیکورٹی مل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے ہیں. میں کسی زمانے میں, یہ صدام کا زمانہ تھا, خدا اس پہ لعنت کرے, اس کے زمانے میں عراق گیا زیارت کے لیے, آخری سال تھے اس نے, خبیث نے اس زمانے میں زیارات کو آزاد کر دیا. تو جب میں عراق میں گیا تو ایک کمیونٹی کہ جو مکمل ڈپریشن کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے, لیکن ڈکٹیٹرشپ کے ہونے کے باوجود میں نے دیکھا کہ لوگ مسکراتے ہیں, ایک دوسرے کو ملتے ہیں مسکراتے ہیں. پھر جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا یہاں تو لوگ ایسے پریشان, یہ چہرے پہ ایک دم گھبراہٹ کے نشان. آپ اگر لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو بہت کم لوگ مسکراتے نظر آئیں گے. یہ جتنے لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں مختلف اطراف میں, آپ ڈرائیو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, کبھی توجہ کیا آپ نے؟
کیسے ایک سٹریس کی حالت میں ڈرائیو کر رہا ہے، اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن ایک چیز جو موجود نہیں ہے وہ سکون ہے. تو سکون کی تلاش کے لیے کہاں جائے؟ تو قرآن کریم نے سکون کے لیے نسخہ بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو، صرف ذکر خدا سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے. تم آئے دن اچھی سے اچھی ہالیڈیز بک کر لو. جی کتنے دن ہالیڈیز پہ رہیں گے؟ 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ. اب وہ لوگوں کے لیے چونکہ یہ ٹکٹ وغیرہ آسان ہو گیا، ہالیڈیز بک کرنا آسان ہو گیا، تو ہمارے لوگوں میں بھی اتنا رواج بڑھ گیا ہے کہ بھائی کبھی کوئی ٹرکی جا رہا ہے، کبھی کوئی جارڈن جا رہا ہے. بابا جارڈن جانے کی بجائے کربلا کیوں نہیں جاتے؟ ٹرکی جانے کی بجائے ایران کیوں نہیں جاتے ہو؟ جاؤ، سیر بھی کرو، زیارت بھی کرو، مقامات مقدسہ اہل بیت پہ جاؤ، جہاں سے واپس آؤ تو اطمینان کے ساتھ آؤ. ٹرکی میں 7 دن رہنے کے بعد پھر ڈپریشن جمع کر کے واپس آنے سے بہتر ہے کہ جہاں جاؤ وہاں پر ڈپریشن ریلیز کر کے آ جاؤ. جتنی دیر حرم امام رضا میں بیٹھو گے تو وہ رؤوف امام ہے، مہربان امام ہے، جی نہیں چاہے گا کہ اس مقام سے اٹھ کر آ جاؤ. لیکن دنیا کی کسی پارک میں چلے جاؤ، کسی بیچ پہ چلے جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو تھک جاؤ گے. لیکن مقام اہل بیت پہ ذرا بیٹھ کر تو دیکھو، مرکز اہل بیت میں بیٹھ کر تو دیکھو، پھر جی نہیں چاہے گا وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ. جسم تو تھک سکتا ہے لیکن روح یہ کہے گی یہیں بیٹھے رہو. کبھی مظلوم کربلا کی حرم میں آپ جاتے ہیں تو دل یہ کرتا ہے کہ بین الحرمین بیٹھا رہے، دونوں طرف سے کبھی روزہ حضرت عباس کو دیکھے، کبھی روزہ امام حسین کو دیکھے. ارے عزیزان گرامی، ہالیڈیز میں جانے سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے. ہاں انسان کی ضرورت ہے، انٹرٹینمنٹ انسان کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنا چاہیے، ان کو مختلف جگہوں پہ لے جانا چاہیے، ان کی تفریح کا اہتمام ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ تفریح ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی عبادت پہ تنوع آتا ہے. ورزش کرنی چاہیے، ہمیں باہر جانا چاہیے، لیکن ہمارا باہر جانا اور تفریح کرنا بھی با مقصد ہونا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ دیکھتے ہیں گورے کیا کر رہے ہیں. وہ ہمارے کچھ لوگ کہیں کسی بیچ پہ گئے تو بیچ کے پاس ایک بیٹھے تو ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کی کہ اب آ تو گئے ہیں، کریں کیا؟ کہا چلو دیکھتے ہیں گورے کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات ہمارے لوگ وہی کرنا شروع کرتے ہیں جو گورے کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو تفریح کا بھی کوئی عجیب سا انداز ہے. لوگ تفریح پہ جاتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی گیند لے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی گھومتے پھرتے ہیں، کہیں پہ دوڑتے ہیں، واک کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایکسرسائز کا ہمارے یہاں کیا اہتمام ہے تفریح کے لیے؟ ہم گھر سے ٹفن اٹھاتے ہیں، اس پہ بریڈیں لگاتے ہیں، کھانا اکٹھا کرتے ہیں، پھر باہر نکل جاتے ہیں، چادر بچھائی، وہاں پر جا کر ہم نے کھانا شروع کر دیا. یہ ہماری تفریح ہے. گھر بھی کھانا، باہر بھی کھانا. صحت کا پیغام ہے کھانا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو عزیزان گرامی، دین فطری دین ہے، ہدایت تکوینی فطرت کے عین مطابق ہے. لہذا یہ گریہ، یہ عزاداری کہ جو ہم مناتے ہیں یہ فطرت کے عین مطابق ہے. انسان کے لیے گریہ ضرورت ہے، رونا ضروری ہے. آج سائنٹیفک دنیا نے ایسے سینٹر بنائے، ایسے ہولز بنائے ہیں، بعض اوقات ایسے میوزک بنائے ہیں، جتنے بھی یہ ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ میوزک سنائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ روئیں،
ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کو ان سینٹر میں لے جایا جاتا ہے، ہال میں لے جایا جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر وہ روئیں، تاکہ ان کے پریشر ریلیز ہو جائیں اور پھر دوبارہ ان کا وہ ڈپریشن ختم ہو جائے اور ایک دنیا کی طرف واپس پلٹ کے چلے جائیں۔ تو عزیزان گرامی، بجائے اس کے کہ انسان میوزک سن کے روئے، کسی سینٹر میں جا کر، کسی ہال میں جا کر روئے، کیوں نہ اس کے غم میں روئے کہ جس کے غم میں رونا انسان کو جنت دیتا ہے۔ ہمارے مولا نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ، کوئی اگر روئے یا رونے کی شکل بنا لے یا دوسروں کو رلائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان ایام میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مظلوم کربلا کی صف ماتم میں ہم آگے بیٹھتے ہیں، اس سے سیکھتے بھی ہیں، پھر مصیبت اسلام پہ روتے بھی ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، اور یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے میرے عزیزوں، عزاداران مظلوم کربلا، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ معصوم نے فرمایا ایک مومن جب گریہ کرتا ہے تو اس آنکھ سے جب ایک معمولی قطرہ اگر آنسو کا نکلے اتنا کہ صرف مکھی کا ایک پر بھیگا ہو جائے تو اللہ کی ذات اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر۔ امام حسین، گریہ امام حسین گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اور پاک بی بی رسول کی بیٹی یہ فرماتی ہے قیامت کے دن ایک تشت لایا جائے گا کہ جس تشت میں کچھ موتی رکھے ہوں گے، تو بی بی نے پوچھا جانتے ہیں یہ موتی کیا ہوں گے؟ کہا بنت رسول اللہ ہمیں کیا معلوم کہ وہ موتی کیا ہوں گے؟ تو بی بی نے فرمایا میرے بیٹے حسین پہ رونے والوں کے آنسوؤں کو فرشتے جمع کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کے آنسو ضائع نہیں جاتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو بہتے ہیں فرشتے انہیں جمع کر کے بہشت میں لے جاتے ہیں، اور بہشت میں جا کر یہ یاقوت بن جاتے ہیں، یہ مرجان بن جاتے ہیں۔ یہ مظلوم کربلا کے غم میں جب آپ روتے ہیں نا تو اس سے گناہوں کی بخشش ملتی ہے، جنت کے سبب فراہم ہوتے ہیں۔ یہ رونا بڑا قیمتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مرشی اپنی زندگی میں اپنے پاس ایک رومال رکھتے تھے، اور اس رومال کو ہر عزاداری میں استعمال کرتے تھے، اسی رومال کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو پونچھتے تھے، اور جب آیت اللہ مرشی کی زندگی کے آخری ایام آئے نا تو آیت اللہ العظمیٰ مرشی نے اپنی وصیت میں یہ کہا میرے کفن میں یہ رومال رکھ دینا، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں جب میں اپنی دادی زہرا کی بارگاہ میں جاؤں تو اگر وہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مرشی نجفی اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو تو میں ان کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ بنت رسول اللہ اے میری مادر گرامی، میرے پاس اور تو کچھ موجود نہیں، یہ آنسوؤں کا سرمایہ موجود ہے، اسے لے کر آ گیا ہوں۔ یہ رومال ان آنسوؤں کا رومال ہے کہ جو میں عزاداری میں استعمال کیا کرتا ہوں۔ کبھی اگر چہرے پہ آنسوؤں کی قطار بہنے لگے نا تو اسے اپنے چہرے پہ مال دیں، تاکہ بروز قیامت یہ چہرہ جب امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے ساتھ آئے گا نا تو یہ چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ آئیے، آج 2 محرم الحرام گزر رہی ہے، اور عزیزان گرامی مظلوم کربلا اپنے سفر کو طے کر رہے تھے۔ بس صرف ایک سلسلے کو عرض کرنے کے بعد مصیبت کے چند جملے آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذو حسب، اس مقام پہ میرے مولا نے کیا دیکھا، سامنے سے ایک لشکر آ رہا تھا، دور سے آنے والے اس لشکر کو دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا میرے صحابہ ذرا آگے بڑھ کر دیکھو،
یہ نخلستان ہے یا کوئی لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے؟ اگر یہ لشکر ہے تو اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرو، یہ لشکر ہے کون؟ تو جب صحابہ نے جا کر قریب سے دیکھا تو دیکھا حر کا لشکر ہے کہ جو امام کے اس لشکر کے قریب ہو رہا ہے۔ جب دور سے آتے ہوئے لشکر کو میرے مولا امام حسین نے دیکھا ہے نا، تو کیا دیکھا کہ ان کے گھوڑے پیاسے ہیں، صحرا ہے، دور دور تک پانی کی کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ تو میرے مولا امام حسین نے قبل اس کے یہ قریب پہنچے، اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ ہمارے پاس پانی موجود ہے، ان کے گھوڑے پیاسے، اٹھو پانی کی مشکوں کو اٹھاؤ، اٹھا کر ان کو پانی پلاؤ، اس لیے کہ یہ پیاسے آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے مولا آج تو آپ پانی پلا رہے ہیں، کل آپ کا پورا لشکر بھی پیاسا ہوگا، آپ کے بچے بھی پیاسے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مقام پر ایک صحابی نے ایک مشک کو کھولنا چاہا، مشک کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ مشک کھول نہیں پائی ہے، تو میرے مولا خود اٹھے، ابو عبداللہ الحسین خود اٹھے، یہ کریم ابن کریم ذات ہے امام حسین، امام خود اٹھے، اٹھ کر حضرت نے اس مشک کی دہانے کو کھول کر خود پانی پلانا شروع کیا۔ کبھی اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے، کبھی گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے۔ ہائے میرے مولا، تیرے علی اصغر کو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، آپ تو دشمن کو بھی پانی پلاتے رہ گئے۔ جب عزیزان گرامی میرے مولا پانی پلا چکے نا، تو اب ظہر کا وقت نزدیک ہو چکا تھا۔ جب یہ حر کا لشکر آیا نا تو ظہر کا وقت نزدیک ہو چکا تھا۔ حضرت نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا، نماز اپنی پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو سب نے جواب میں کہا، نواسہ رسول یہ کیسے ممکن ہے، آپ موجود ہو اور آپ کی موجودگی میں ہم نماز خود اپنی ادا کریں، نواسہ رسول موجود ہے۔ جانتے ضرور تھے عزیزان گرامی، نماز ادا کی گئی۔ پھر میرے مولا نے اپنے لشکر کو حکم دیا، اٹھو اب ہم حرکت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب حضرت نے یہ حکم دیا نا تو حر آگے بڑھا، حر نے آگے بڑھ کے کہا کہ ابا عبداللہ ہم آپ کے لشکر کو یہاں سے کوفہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ہم اپنا راستہ خود اختیار کریں گے، آپ ہمیں کسی طرف حکم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، آزادی کا درس دینے کے لیے نکلا ہوں۔ حضرت نے جب اس کو یہ جواب دیا نا تو اس نے میرے مولا کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ جب لگام میں ہاتھ ڈالا ہے نا تو میرے مولا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تیری ماں تجھ پر روئے کیا تو مجھے روکے گا؟ یہ کہنا تھا عزیزان گرامی۔ تو اس نے امام حسین کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یا ابا عبداللہ آپ نے تو میری ماں کے متعلق ہی کہہ لیا ہے، لیکن آپ کی ماں زہرا ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے متعلق کچھ کہوں۔ زہرا مرضیہ کا یہ مقام ہے کہ میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ سادات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کی مادر گرامی کی عظمت کتنی عظیم ہے کہ وہ میرے مولا کے دشمن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم زہرا کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج ایسے لعین پیدا ہو گئے جو زہرا مرضیہ کی حد کے حرمت بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی میرے مولا نے اس مقام سے پھر اپنے رخ کو اختیار کیا ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے ہیں عزیزان گرامی کہ جہاں پر حضرت کا گھوڑا رک گیا۔ جب حضرت کا گھوڑا رکا نا تو میرے مولا اپنے گھوڑے سے نیچے آئے۔ نیچے آنے کے بعد میرے مولا نے کیا کیا، اس مقام سے مٹی کو اٹھایا ہے۔ مٹی کو اٹھا کر میرے مولا نے اسے سونگنا شروع کیا۔ نہ جانے یہ مٹی کیسی مٹی ہے جس کو امام حسین سونگ رہے ہیں۔ جو اس سونگا ہے نا تو میرے مولا نے کہنا شروع کیا، انا للہ اے عزادار مظلوم کربلا، کیا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہوگی؟ ہمارے مولا اس مقام پہ پہنچ کے کہ جہاں پر میرے مولا نے کہنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ زینب جو پیچھے موجود تھی نا، بہن کو ایک مرتبہ خطرہ محسوس ہوا، بھائی نے انا للہ کیوں پڑھ دیا ہے؟ تو بہن نے کہا، بھائی کیا ہو گیا، آپ اس کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہیں، انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا شروع کیا، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا۔
اے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے. اے میری بہن مصیبتوں کا مقام آ گیا. اے میری بہن ذرا یہ مقام دیکھ رہی ہو, ہونا رہا ہونا, یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے لاشیں گرنے والے ہیں. اے میری بہن یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں آزمائش دینی ہے. اے میری بہن ہمارے امتحان کا مقام آ گیا. اے میری بہن اب گھوڑے سے اتر جاؤ. اے میری بیویوں سارے اب اونٹوں سے ہماریوں سے نیچے آ جائے. عزیزان گرامی سارے ہماریوں سے نیچے اترے. اتنے میں اطراف سے قریب سے بنی اسد کے لوگ آگے بڑھے. بنی اسد کے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا کوئی لشکر آ گیا ہے, تو میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا, بنی اسد اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے, اس سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے. کسی نے کوئی اور نام کہا. تو پھر ایک مرتبہ کسی نے مخاطب ہو کر کہا حسین اس زمین کا نام کرب و بلا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر نبی جب اس مقام سے گزرا ہے نا تو ہر نبی نے اس مقام سے مٹی کو اٹھا کر گریا کیا ہے. راوی کہتے کبھی میرے مولا امیر المؤمنین جب اسی جنگ صفین سے گزرے تھے نا, جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے تو اس مقام پہ پہنچے تو میرے مولا نے ایک اس مقام سے مٹی کو اٹھا کر خوشبو سونگی. سونگتے ہی حضرت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے شروع ہوئے. تو صحابہ نے پوچھا مولا رونے کا کیا مقام ہے؟ آپ مٹی سونگ رہے تھے تو سونگ کر رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے جواب میں کہا مجھے اس مٹی سے اپنے لال کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, زہرا کے لال کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اے عزیزو یہ کرب و بلا ہے جہاں پر میرے مولا پہنچے. پھر اس کے بعد صرف چند جملے عرض کرتا ہوں. ان بنی اسد سے مخاطب ہو کر کہا کیا اس زمین کوئی مالک موجود ہے؟ کہا مولا یہ تو صحرا ہے, اس کی ملکیت کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے مولا نے کہا ہم کبھی کسی زمین کو بغیر ملکیت کے حاصل نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا مرکز بننے والا ہے. عزیزو کسی نے کہا کہ 60,000 درہم اس زمین کے ملکیت ہم آپ کو دے سکتے ہیں. حضرت نے اپنے ساتھ اس زمین کو خریدنے کے لیے پیسے اٹھا رکھے تھے. حضرت نے دینار نکال کر بنی اسد کے سپرد کیا. بنی اسد کو دینے کے بعد پھر کہا بنی اسد میں نے یہ زمین خرید لی ہے لیکن پھر بھی تمہیں بخش دیتا ہوں, تم سے صرف ایک تقاضا ہے. بنی اسد کل جب ہماری لاشیں اس مقام پہ پڑی ہو نا تو اپنے بچوں کے ساتھ آ جانا, ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اے بنی اسد دوسری درخواست آپ سے یہ ہے جب میرا ظاہر کربلا میں آئے, اے عزاداران مظلوم کربلا, اے ظاہرین مظلوم کربلا, آج آپ جب کبھی کربلا میں جاتے ہیں نا تو آپ ظاہرین کا مولا حسین کو کتنا خیال تھا. میرے مولا یہ کہہ رہے تھے اے بنی اسد جب میرا ظاہر کربلا میں آئے نا تو اسے 3 دن مہمان بنانا, اسے 3 دن مہمان بنانا, اس لیے کہ میرا ظاہر تھکا ہوا آئے گا. ہائے میرے مولا آپ کو ظاہر کے تھکنے کا تو احساس ہے لیکن یہ زینب اور ام کلثوم اسی کربلا میں تھکی ہاری آئے گی, کوئی تو مہمانی نہیں کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیک یا ابا عبداللہ. آئیے انہی آنکھوں میں آنسو لے کر ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر سب مل کے کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آپ کے سلام کا جواب ملتا ہے اگر آپ دل سے کہیں گے, سب مل کر کہیں السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد
الحسين وعلى أصحاب اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. ماتم حسین یا حسین